نماز پڑھا کے وہ مسجد میں بیٹھ گئے. جب ظہر کی نماز میں تشریف لائے تو دیکھا وہ شخص ظہر میں بھی ہے, سلام دعا ہوئی, چلے گئے. عصر میں تشریف لائے تو عصر میں بھی وہ شخص بیٹھا ہوا ہے, مغرب میں بھی ملاقات ہوئی, عشاء میں بھی ملاقات ہوئی. یعنی صبح کا آیا ہوا مسجد میں ہے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, ہفتہ بھر گزرا, روز کا اس کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز میں مسجد میں آ گیا اور عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل گیا. دیکھو بھائی, مسجد میں رہنا جس کو پسند آ جائے نا, جس کا دل لگنے لگے اللہ کی بارگاہ میں, اس کے گھر میں, تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لوگوں قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جب کسی کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوگا, لوگ ترس رہے ہوں گے سایہ کو, تو وہ 7 خوش نصیب بندے ہوں گے جن کے اوپر خدا کی رحمت کا سایہ ہوگا. کون 7 بندے ہوں گے؟ فرمایا ان 7 بندوں میں ایک وہ شخص ہوگا کہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں لٹکتا رہتا ہے. مسجد میں دل لٹکنے کا یہی تو مطلب ہے کہ عصر پڑھ کے گیا, ظہر کی مغرب کی فکر ہے اس کو کہ بھائی مغرب ادا کر, پھر مغرب پڑھ لی اس نے تو اس کو فکر ہے کہ عشاء پڑھ لوں, فجر پڑھ لوں. یعنی ہر وقت خیالوں میں اس کے یہی ہے کہ بھائی نماز ادا کر دوں. تو ایسا شخص ہے جس کا دل مسجد میں لٹکتا رہے. اور وہ فرمایا اس کا مرتبہ کیا ہے؟ مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں. ایک دن, 2 دن, ہفتہ بھر گزرا, اس شخص کا یہ معمول ہو گیا کہ فجر کی نماز میں آنا اور عشاء پڑھ کے جانا. بس وضو کے لیے, بول و براز کے لیے ضرورت ہوتی تو باہر جاتا, پھر آ جاتا. ایک دن اچانک مہینہ بھر نہیں گزرا ہوگا کہ وہ غائب ہو گئے. حضرت عمر نے دیکھا کہ اچھا بھائی چلو مسافر تھا, کہیں کا آیا ہوا, چلا گیا ہوگا اپنے گھر. وہ ایک نماز میں نہیں دیکھا, 2 میں نہیں دیکھا, تو لوگوں سے معلوم کیا کہ ارے بھائی کوئی ایک شخص آتا تھا, ملتا تھا. اچھا ظاہر بات ہے کوئی مسجد میں ایسا شخص ہو جو روز الگ, ایک تو محلے کا بھی نہیں, اور پھر ہر نماز میں پابندی سے بیٹھا ہوا, تو وہ الگ ہی نظروں میں آ جاتا ہے لوگوں کو. لوگ پوچھتے بھائی کون ہے؟ بس صاحب فلاں صاحب کے مہمان آئے صاحب, یا فلاں صاحب کے بھائی, یا فلاں صاحب کے بول وغیرہ وغیرہ. حضرت عمر نے معلوم کیا کہ بھائی وہ شخص جو یہاں بیٹھا رہتا تھا وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت اس کا تو انتقال ہو گیا. ارے بھائی انتقال ہو گیا کیسے؟ حضرت کل ہی رات انتقال ہوا. ہمارے بھائی تو ہمیں کیوں نہیں بتایا تم؟ حضرت رات کا وقت تھا, ہم نے آپ کو مناسب نہیں سمجھا بیدار کرنا, ہم نے اس کو دفن کر, نماز پڑھ کے دفن کر دیا رات میں. فرمایا اچھا. فرمایا بھائی اچانک انتقال کیسے ہو گیا اس کا؟ اور اس کا گھر کہاں ہے؟ ایسا وہاں اس کے باپ رہتے ہیں. چلو بھائی تعزیت کے لیے چلتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیت کے لیے تشریف لے گئے. وہاں پر پہنچے, باپ سے ملاقات ہوئی, معلوم ہوا کہ بھائی کیسے انتقال ہو گیا اچانک. کہ حضرت میرے بچے کا روز کا یہ معمول تھا کہ فجر آپ کے پیچھے پڑھتا تھا, دن بھر مسجد میں رہتا تھا اور عشاء کی نماز پڑھ کے آتا تھا. پہلے میرا کچھ کام کرتا تھا, یعنی جو بھی میری ضرورت ہوئی, اس کے بعد اپنے بیوی بچوں میں چلا جاتا تھا. اچھا پھر کہ حضرت ایک دن جو تھا وہ بڑی دیر ہو گئی, اس کو آیا نہیں, وہ لوٹ کے عشاء کے بعد جس دن اس کا انتقال ہوا. جب زیادہ دیر ہو گئی تو میں نے معلوم کرنا چاہا, دیکھوں بھائی جا کے کیا ہوا. میں جب نکلا دروازے کے اوپر تو دیکھوں تو بے ہوش پڑا ہوا ہے دروازے کے. اچھا پھر میں نے اس کو پانی ڈال کے ہوش میں لایا تو وہ آیا. میں نے پوچھا ارے بیٹے کیا ہوا, کیوں یہاں پڑے ہو, کیسے پڑے ہو, بے ہوش کیسے ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ ابا جان, جب میں مسجد نبوی سے عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں تو یہ ہمارے گھر کے آگے ایک گھر ہے کچھ دوری پر, یہاں ایک عورت ہے, وہ مجھے روز اپنی طرف بلاتی, روز یہ چاہتی تھی کہ میں اس کے پیچھے چلا جاؤں, لیکن میں اللہ کا خوف کھاتے ہوئے آ جاتا تھا. آج میرے دل میں کیا ہوا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا. اس عورت کے پیچھے پیچھے میں اس کے دروازے تک چلا گیا. قریب تھا کہ میں اس کے گھر میں داخل ہوتا, لیکن اچانک مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ گئی. کون سی آیت؟ اس نے آیت پڑھی, ان الذین اتقوا
90 پارے کی آیت کریمہ، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، جب ان کو شیطان آ کر بلغلاتا ہے، شیطان ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو فرمایا ناگاہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور وہ شیطان کے حربے سے بچ جاتا ہے۔ ابا جان مجھے وہ آیت یاد آئی اور میرے زبان سے دم سے زور کی چیخ نکلی، اللہ اکبر کی صدا نکلی، اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ اور بے ہوش ہونے کے بعد وہ مجھے شاید یہاں دروازے پہ ڈال گئی عورت کسی کے ساتھ پکڑوا کے، مجھے نہیں پتا میں یہاں کیسے آیا۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی انتقال کیسے ہوا؟ کہا حضرت جب وہ مجھے یہ بتا رہا تھا کہ میرے ذہن میں قرآن کی وہ آیت آئی تو میں نے معلوم کیا بیٹے کون سی آیت؟ جب اس نے مجھے یہ آیت بتائی تو آیت پڑھتے پڑھتے دم زور کی انہوں نے اللہ کے نام کی زرد ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اب جو بے ہوش ہوا تو اس کی روح پرواز کر گئی، وہ انتقال ہو گیا۔ تو میں اچھا بھائی اس کی قبر کہاں ہے؟ حضرت جنت البقیع میں دفن ہے۔ فرمایا چلو قبر پر لے کر چلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر مبارک کے اوپر گئے اور قبر مبارک پہ جا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اور مغفرت کرنے کے بعد قرآن کریم کے سورہ رحمان کی آیت کریمہ پڑھی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دو جنتیں عطا فرمائے، دو جنتوں کا اللہ ان کو مالک بنا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بآواز بلند یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے کہ قبر سے آواز آتی ہے کہ اے امیر المؤمنین، جس جنت کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں خدا کی قسم اللہ نے وہ دونوں جنتیں مجھے عطا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے دو جنتیں تیار کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لوگوں بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ، کون کون سی نعمتوں کا انکار۔ تو بھائی یہ بڑی مبارک شب ہے، لیکن مبارک شب تو جب ہے جب ہمارے لیے مبارک ثابت ہو۔ ویسے تو اس کی فضیلت ہے ہی، تاریخ میں اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر جلوگر ہوتا ہے اور لوگوں کو ندا کرتا ہے، پکارتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے لوگوں، ہے کوئی تم میں سے اپنی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں اس کو مغفرت عطا کر دوں۔ اے بندوں، کوئی ہے تم میں سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ اے لوگوں، ہے تم میں سے کوئی اولاد کا چاہنے والا، میں اس کو اولاد عطا کر دوں۔ اتنی وافر مقدار کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت کرتا، اور فرمایا لوگوں، اور بھائی اس رات قبرستان جانا بھی سنت ہے۔ اب کہنے والے کچھ بھی کہیں، بکنے والے کچھ بھی بکیں۔ آج کل 36 فرقے پیدا ہو گئے، لوگوں کو بدعت نظر آنے لگی، لوگوں کو شرک نظر آنے لگا، لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ قبرستان اس غرض سے جاؤ کہ ہمارے آقا تشریف لے گئے، وہاں کوئی رسمیات نہ کرو۔ یہ جو لوگ چراغ جلا دیتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ جاؤ، فاتحہ خوانی کرو، اِیصال ثواب کرو، پڑھو قرآن، کھڑے ہو کر اپنے مردے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے تو قبرستان میں اجالا کیا جا سکتا ہے کہ بھائی کوئی کیڑا نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، کوئی چیز نقصان نہ دے، لیکن باقی اس کے علاوہ وہاں پر روشنی کرنا بیکار ہے۔ یہ جو لوگوں کے عقیدے ہیں کہ ہم ڈبلا جلا کے رکھ دیں گے، موم بتی جلا کے رکھ دیں گے، قبر میں روشنی ہوگی، تو یہ جہل ہے۔ کوئی قبر میں روشنی ہوتی ہے بندے کے اعمال سے، قبر میں روشنی ہوتی ہے رسول اللہ کی محبت سے، قبر میں روشنی ہوتی ہے ماں باپ کا حق ادا کرنے سے، قبر میں روشنی ہوتی ہے حلال لقمہ کھانے سے۔ یہ کرو، قبر میں روشنی ہی روشنی ہوگی۔ کتنے ہیں ہم میں صرف پرواہ کرتے ہیں کہ ہم جو اپنے بیوی بچوں کو لقمہ دے رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انگلیاں ہیں ان کے جسموں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں کی اتنی مقدار نہیں ہے جتنی مقدار کے اندر اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے. لیکن بندہ مغفرت مانگے بھی بھائی کہا ہے نا وہ کہ ہم کس کو عطا کریں جب کوئی سائل ہی نہیں. مانگنے والا ہوگا تو عطا کیا جائے گا. اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے, شرمندگی کا اظہار کرے, خدا کی بارگاہ میں مانگے, آئے بیٹھے عبادت کرے, اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ ہاں مولا مجھ سے یہ جرم ہوا ہے. اللہ کو یہ بات بندے کی بڑی پسند ہے, اور یہ اللہ کو کیا بندے کو بھی پسند. اگر کوئی شخص آپ کی سامنے غلطی کر کے آئے اور آپ غصے میں تنفر ہو اور وہ آپ سے خود آ کر کہتے کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی, تو آپ کا غصہ ویسے ٹھنڈا ہو جائے. اب کیا آپ اس کو سزا دو گے؟ کیا آپ اس کو برا بھلا کہو گے جب اس نے خود ہی سرنڈر کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, اب میں کیا کروں؟ تو بات یہ ہے خدا کے سامنے بھی بندہ جا کے اپنا ٹھیک سب کر دے کہ اے مولا مجھ سے خطا ہوئی, اے پروردگار مجھ سے گناہ ہوا ہے, مولا ہاں میں اس سے حق تلفی ہوئی. اللہ بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے, وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ بندے کے لیے نرم ہے اور رحم کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی, یا رسول اللہ کیا کوئی ماں یہ پسند کرے گی؟ بسا اوقات آدمی ایسی بات آ کر کہتا ہے کہ بڑا بڑا سمجھدار, بڑا بڑا علم والا بھی وہاں آ کے خاموش ہو جاتا ہے, کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. وہ عورت آئی حضور کی خدمت میں, یا رسول اللہ کیا کوئی ماں اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں, کوئی ماں کیسے دیکھ سکتی ہے اپنے بچے کو جلتا ہوا؟ وہ تو کبھی ہار ہی نہیں مانتی ماں کو, وہ تو ہر چند ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گی اپنے بچے کو بچانے کے لیے. کہا اے پروردگار, اے اللہ کے رسول, تو پھر وہ خدا جو اپنے بندے سے 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے, کیا وہ اپنے بندوں کو جہنم کے اندر جلا دے گا؟ اللہ کے رسول اس کی بات کے اوپر خاموش ہو گئے, اس کی بات کے اوپر خاموش ہو گئے. اور یہ بات حقیقت ہے. اگر بندے کا یہ عقیدہ ہے اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بالکل نرمی فرمائے, یقیناً نرمی فرمائے. اور بھائی خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے یہ شعبان المعظم کا مہینہ, آپ نے اپنے امام صاحب سے بھی سنا ہوگا, علماء سے بھی سنا ہوگا کہ حضور نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی تھی, وشعبان الشہر, کہ شعبان میرا مہینہ. 3 مہینے یہ پیدل پہ, رجب, شعبان, رمضان. اللہ تعالیٰ نے ایسے بابرکت مہینے عطا فرمائے, اور یہ رجب اور شعبان جو ہے نا یہ حقیقت میں رمضان کی تیاری ہے. دیکھیے رجب کے اندر ذرا سا ہوش آتا ہے, وہ سال بھر مگن رہتا ہے, تو رجب بھائی رمضان آنے والا ہے, بھائی رجب شروع ہو گیا, اس کے 1 مہینہ اور ہے, اس کے بعد رمضان آنے والا ہے. تو آدمی ذرا 5 وقتہ نہیں پڑھتا ہے تو 2-3 وقت کی شروع کر دیتے ہیں, پابندی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ہوتے ہوتے پھر رمضان جب تک آتا ہے تو 5 وقت کی پڑھنے لگتے ہیں. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ کوئی ڈرائیور اوور لوڈ ٹرک بھرا ہوا اوپر تک لے کے جا رہا, اور اس کو وہ ٹرک جہاں پر روکنا ہے, تو اب یہ بتاؤ جس جگہ پہ جا کر روکنا ہے وہ وہاں جا کر بریک مارے گا یا پہلے سے بریک مارتا ہوا لائے گا؟ بھائی ہر آدمی جانتا ہے اگر وہ وہیں جا کے بریک مارے گا تو لوٹ جائے گا ٹرک. پہلے سے وہ ہلکے ہلکے بریک دیتا ہوا چلے گا, اسپیڈ ہلکی کرے گا, ریس پہ سے پیر ہٹا لے گا, اور وہاں جا کے بالکل آخر میں بریک مار کے روک دے گا. اب اس شکل کے اندر ٹرک لوٹ نہیں سکتا. اور دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے, اور جہاں پر رکنا ہے انہیں دھڑام جیسی بریک مارے اور گاڑی کو روک دیا, تو وہاں تو لوٹ جائے گا. ٹرک کا بھی نقصان ہوگا, مال کا بھی نقصان ہوگا, جو چلا رہا ہے اس کی جان کا بھی نقصان ہوگا. فرمایا لوگوں ٹھیک اسی طرح رمضان جو ہے وہ گناہوں سے معاف
اسلام کی شراب حرام قرار دی گئی، لیکن ایک دم سے نہیں فرمایا حضور نے، ایک دم سے منع نہیں فرمایا حضور نے کہ بھائی جیسے ہمارے یہاں رات کو 10 بجے اعلان ہو گیا بھائی اب کل سے نوٹ نہیں چلیں گے، آدمی پریشان۔ یہ نظام دنیا دار لوگوں کا ہے، دین کا نظام ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ جو برتنوں کے اندر تم شرابیں بھر بھر کے رکھتے ہو اللہ نے ان کو تمہارے لیے حرام کر دیا، اب کوئی آدمی شراب بھر کے نہیں رکھے گا برتن۔ صحیح بات ہے، ایک گٹکا کھانے والا گٹکا نہیں چھوڑ پاتا ایک دم سے، شراب پینے والا شراب چھوڑ دے، اور ایسے مگن کے بچپن سے ہوش سنبھالا تو اسی اس میں تھے، کیسے چھوٹ جائے؟ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بخوبی جانتا تھا، تو پہلے وہ برتن حرام قرار دیے، جمع کرنا حرام ہوا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہاں اب ان کی عادت ہو گئی، پھر اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں یہ شراب تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ اس کے اندر تمہیں جو ہے ہوش باقی نہیں رہے، اس کے اندر تمہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہو رہا ہے، اس لیے نمازوں کے اندر نہیں پی سکتے، دوسری محفلوں میں نہیں پی سکتے، ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ پوری شراب حرام کر دی گئی، لوگوں نے چھوڑ ایک دم سے نہیں چھوڑی، رفتہ رفتہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صاحب میں رمضان میں جا کر توبہ کر لوں، پہلی بات تو یہ کہ اس آدمی کو یقین ہے کہ رمضان تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے دعا تو فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے مولا جب اس کا رجب کا چاند دکھتا تھا تو آپ نے دعا فرماتے، اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت دے، ہمارے شعبان کے مہینے میں بھی برکت دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ، یہ جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں جگ رہے ہیں، یہ سب در حقیقت تیاری رمضان کی ہے۔ رمضان کے اندر کمر باندھنا ہے آدمی کو، اپنی کھڑا ہونا ہے خدا کے سامنے، اور بھائی سال میں ایک مہینہ ہے ایسا، اور پھر اللہ کے یہاں اگر اس کی عبادتیں قبول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اگر اس کے روزے قبول ہو جائے، تو پھر آئندہ اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یعنی ضرورت سے مراد پھر وہ خود ہی نماز کے لیے اٹھتا ہے، خود ہی نیکی کی طرف جاتا ہے، خود ہی حرام اور حلال میں تمیز دیتا ہے، خود ہی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ حق ہے کسی کا، خود ہی احساس ہوتا ہے کہ میرے باپ کا میرے اوپر حق ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اسباب بنا دیتا ہے اس کے۔ لیکن سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ غور و فکر ہمیں پہلے سے کرنا ہے۔ اب آپ نفل پڑھیں، کل کا روزہ رکھیں، وہ کل کا روزہ کیا ہے؟ یہ تو 15 شعبان کا چلو روزہ ہے، نفلی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ پورے مہینے روزے رکھتے تھے، شعبان پورے مہینے، آخر میں جا کے 28 29 میں آخر کے 1-2 دن کے چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ رمضان اور شعبان میں فرق ہو جائے۔ بھائی خدا جسے بھی توفیق دے، اور اس وقت تو جتنا عمدہ موسم ہے، بیٹے بھائی بغیر بولے کام کرو، بغیر میں بھی خراب چاہیے انہیں بھی کرنے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جا کر چھوڑ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے جو ایام مخصوصہ کے روزے ہوتے تھے ان کی قضا میں شعبان کے مہینے میں کرتی۔ کیوں کرتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا بھی روزہ ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ مہینوں میں اس لیے قضا نہیں رکھتی تھی کہ میں روزہ رکھوں اور حضور کو کوئی ضرورت پیش آئے، مجھے بلائے اپنے پاس تو میں کہوں کہ یا رسول اللہ میرا روزہ ہے تو یہ شوہر کی حق تلفی ہوگی، اس لیے وہ پورے 12 مہینے سے نکال دیا کرتی، 11 مہینے شعبان میں آ کے اپنے قضا کے روزے رکھتے۔ تو یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ ریاضت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اور بھائی سب سے اصل چیز جو میں نے شروع میں بیان کی وہ یہ کی کہ آپ عمل تھوڑا سا کریں لیکن اس میں للہ اللہ کی رضا ہو، ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ وہ کہا ہے کسی نے کہنے والے نے کہ خانہ کعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر ختم نہیں ہوتے۔ غلط فہمی میں نہیں رہے مسلمان، یہ
جو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پکنک بنا رکھا ہے کہ ہر رمضان میں ان کو عمرے کو جانا ہی ہے، ان کے لیے تو عمرہ ایک پکنک بن چکا ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھنے والا ہے اور نیتوں کو درست بھی کرنے والا ہے، لیکن جو مالدار لوگ ہیں انہوں نے اپنا یہ شیوا بنا رکھا، پورا گروپ اکٹھا ہوتا ہے، لو صاحب رمضان کے پورا مہینہ آخر کے 20 دن اور 10 دن اور 15 دن وہاں کاٹ کے آ گئے، اس سے بہتر جگہ کون سی ہو، اتنا عمدہ ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ عبادت اگر اس میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو آدمی کتنے چکر لگائے خانہ کعبہ میں، کتنے طواف کرے، کتنے عمرے کرے، کتنے حج کرے، کوئی ایک حج اور عمرہ بھی اس کا قبول نہیں ہو سکتا۔ اب سوچو آپ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے آنے کے لیے اجازت چاہی، حضرت اویس قرنی نے، اللہ کے رسول نے منع فرما دی۔ آ جاتے تو صحابیوں میں نام شمار ہو جاتا، صحابہ کا مرتبہ۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے دنیا کا سب سے بڑے سے بڑا ولی، یہ بزرگوں کی شان ہوتی ہے، سب سے بڑے ولی تو خود غوث اعظم ہی ہے، لیکن اپنی ذات کو غائب ٹھہرا کر فرمایا دنیا کا سب سے بڑے سے بڑا ولی صحابہ کرام کا جو گھوڑا ہے، گھوڑے کے پیر کے اوپر جو نال لگی ہے، اس نال کے اوپر جو زمین کی دھول لگی ہے، فرمایا وہ دنیا کا سب سے بڑا سا بڑا ولی اس دھول کی برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس دھول کی برابر بھی نہیں ہو سکتا، تو صحابی کا مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی، حضرت اویس قرنی نے، اور حضور نے فرمایا کہ نہیں، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنی ماں کا خیال کرو، اپنی ماں کی خدمت کے اندر وقت گزارو۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، نہیں آئے، صحابیت کے مرتبے سے رہ گئے، لیکن کیا مرتبہ ملا تابعی ہونے کے بعد کہ شاید بعض صحابہ کو بھی نہ ملے۔ دیکھیے ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کے لحاظ سے تو صحابہ کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے پوسٹ ہوتی ہے، ایک ڈی ایم کی پوسٹ ہے، ایک ایس ڈی ایم کی پوسٹ ہے، ایک ویسی کوئی چپراسی ہے، ایک کوئی بابو ہے دفتر کا، سب کا الگ الگ اپنا کام ہے اور الگ الگ سب کا عہدہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کہ صاحب اس کی وجہ سے یہ ہو، اس کی نہیں، سب کا اپنا اپنا عہدہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بنا دیا کہ یہ صحابی ہے، یہ تابعی ہے۔ اب صحابہ کے مرتبے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر آپ اس کو دوسرے اعتبار سے دیکھیں، دوسرے نظریے سے دیکھیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ اویس قرنی تو صحابہ سے بھی آگے نکل گئے۔ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی، حضرت علی جیسا جلیل القدر صحابی، ان سے حضور نے فرمایا کہ اے عمر، اگر تمہاری قرن کا ایک شخص ہے رہنے والا، اس سے ملاقات ہو جائے تو یہ ان کو جبہ دے دینا اور اپنے حق میں ان سے دعا کے لیے کرے۔ ایک تابعی صحابی کے لیے دعا، یہ ہے مرتبے کی بات۔ اور یہ مرتبہ کیوں ملا؟ یہ مرتبہ اس لیے ملا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا، حضور کی رضا کو مقدم رکھا۔ اگر لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہو تو حضور کی رضا کو مقدم رکھنا پڑے گا، اور حضور کی رضا یہ ہے کہ تم اللہ کا حق بھی ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرو، اور جو تم عبادتیں کرتے ہو، ریاضتیں کرتے ہو، اس کے اندر تکبر اور کبریائی نہ ہو، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، اس کے اندر کوئی آدمی کو یہ ذوق نہ ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دی۔ اگر اللہ توفیق نہ دے تو بھائی کوئی جھک بھی نہیں سکتا رکوع کے لیے، سجدہ تو دور کی بات۔ اس لیے میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو آج کل مسجدوں میں کرسیاں پڑی ہوئی ہیں نا، ہر جگہ آپ کو دکھیں کہ بھائی فرض نماز بیٹھ کے پڑھ لیا، کرسی پر مت، زمین پہ سجدہ کرو۔ سنت نفل چلو تمہیں پریشانی ہے تو پڑھ لو بیٹھ کر، لیکن فرض نماز کم سے کم 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں تو پڑھو نا۔ سجدہ جو ہے وہ بڑی عمدہ چیز ہے، یہ ہوتا تو زمین پہ ہے، پہنچاتا عرش پہ ہے بندے۔ دیکھنے میں تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی، لیکن اللہ کو تو عاجزی پسند ہے۔ بندہ جتنی عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کو
आजिज़ी पैदा करो और इबादत चाहे कम हो लेकिन अल्लाह के रज़ा वाली इबादत करो। और जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो हक़ है हमारे ऊपर उसका भी पहले ख्याल करें। देखो इसकी तफसील में आप जाओगे, इस रात में जो मग़फ़िरत होती है लोगों की, ये थोड़ी कि सबको उठा के माफ़ कर दिया गया। कुछ कानून है, फरमाया कीना रखने वाला इस रात उसकी भी मग़फ़िरत होगी। अब आप कीना देखें, शायद कोई सीना ऐसा मिल जाए जिसमें कीना ना। पड़ोसी से किन चल रहा है कि भाई मुझसे ऊंचा मकान बना के खड़ा कर लिया इसने, इसके पास में बड़ा कौन आ रही है, इसके बच्चे तो सऊदी में हैं, इसके बच्चे तो ये कर रहा इसी में चल रही है। ये कीना नहीं है, ये बुग़्ज़ नहीं है, ये अदावत नहीं है। अब आदमी रात भर सजदे में पड़ा रहे, माफी मांगता रहे, गुनाहों की तौबा करता रहे और दिल में कीना भरा पड़ा है तो अल्लाह की यहाँ से कैसे उसको माफ? पहले अपने दिल को पाक करे, अपने दिल को साफ करे। तो इसलिए भाई ये मुबारक रात जो अल्लाह ने अता की है, खुदा की शुक्रगुजारी करो और जो हक है वो अदा करो। और हक ये है कि अपने दिल को साफ करो मुसलमानों, अपने दिल को मुसलमानों के लिए साफ करो। आजकल का जो माहौल चल रहा है बड़ा जरूरी है। देखो मसलकी एतकाद भी अपनी जगह, लेकिन जहां मुसलमान को मदद करने की जरूरत आए तो मुसलमान पीछे न हटे। ये आज के वक्त का तकाजा है, ये आज के वक्त का तकाजा है कि अगर हमारे पड़ोसी को हमारी जरूरत है और हमारा कोई हरज नहीं है उसमें तो हम खड़े। मारने वाला ये नहीं देखता इसके घर पे या रसूल अल्लाह लिखा है या नहीं लिखा, सिर्फ एक बात देखता है। क्या देखता है? वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मुसलमान होना दिखता है। तो भाई जमाने का भी लिहाज रखो। अपना दिल जब तुम साफ करोगे तो अल्लाह सामने वाले का भी साफ करेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोमिन का आईना है। तो मोमिन जब मोमिन के सामने खड़ा हो तो अपने आप को देखे उसके अंदर, वो आपके अंदर अपने आप को देखे और आप उसके अंदर अपने आप को देखे। अगर इतना दिल साफ है तो समझ लो ये इबादतें भी कामयाब है, ये रातें भी कामयाब है, ये सजदे भी कामयाब है। और अगर हमारे दिल साफ ना हुए तो फिर तो कितने ही जगले, कितनी इबादतें कर ले, सब बेकार हो गए। खुदाए ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इबादत का शौक और शौक